اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم بفضل تعالی قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری معلومات اپنے بھائیوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس پوری گفتگو کا طریقہ کار اور منہج یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم جو احکام ہے وہ قرآن مجید سے، اگر قرآن کی کوئی صریح آیت اس حوالے سے ہے تو وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد حدیث پاک کا بیان ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس حکم سے متعلق۔ اس کے بعد ائمہ اربعہ کی آراء میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، کسی رائے کو ترجیح دیے بغیر آپ کے سامنے ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ایک پورا وسیع تصور کسی بھی حوالے سے آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے قربانی کی مشروعیت کے حوالے سے، اس کا جو مشروعیت ہے یہ 3 ہجری کو مشروع ہوئی، اور اس کی مشروعیت قرآن مجید، سنت نبوی، اجماع صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الکوثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اور آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ونحر امر کا صیغہ ہے اور یہ حکم اور وجوب کے لیے آتا ہے۔ اس سے یہ وجوب کا استدلال یا احناف کا ہے جس کی بات آگے آ جائے گی۔ تو حکم موجود ہے کہ قربانی کیجیے اور نماز پڑھیے۔ اس کے بعد دوسری آیت سورہ الحج 22ویں سورت آیت نمبر 36، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹ اور گائیں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنایا۔ شعائر اللہ علامات دین میں سے ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی 2 آیات قربانی سے متعلق ہیں جو قربانی کا حکم دیتی ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث، جن میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کہ یوم النحر جو ہے یعنی 10 ذی الحج کو آدمی کا کوئی عمل، 10 ذی الحج جو عید کا دن ہے، کوئی عمل اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گی، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو وہ جو پہلا حصہ ہے کہ قربانی کھروں اور بالوں اور اس سمیت آئے گی، تو وہ آ کے آپ کے میزان میں ہوگی، جس سے آپ کے نامہ اعمال میں وزن بڑھے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم خوش نودی سے قربانی کیا کرو۔ یہ جو میں نے درمیان کا اضافہ کیا وزن بڑھے گا، یہ حدیث کا ٹیکسٹ نہیں، باقی اس کی توضیحات میں ائمہ محدثین لائے ہیں۔ حدیث کا متن یہ کہ اس دن یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کو اللہ کے ہاں خون بہانے سے کوئی محبوب عمل نہیں۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گی، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں مقبول پہلے ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اس حدیث کو امام حاکم نے، امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے روایت کیا، اور انہی میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید رنگ کے سینگوں والے مینڈھے قربان فرمائے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا جب آپ قربانی فرما رہے تھے، آپ نے اپنی اس کی گردن پر، جانور کی گردن پر اپنا ایک مبارک پاؤں رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اور تکبیر اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، اور اس کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، اپنے دست مبارک سے ذبح کر رہے تھے، یعنی ذبح اپنے ہاتھ سے کرنا سنت ہوا۔ اس کے بعد قربانی کے مشروع ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ یہ یوم النحر اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل، جیسا میں نے عرض کر دیا، قیامت کے محبوب عمل وہ ہے خون بہانا، اور قیامت کے دن اسی حالت میں یہ جانور آئے گا جس میں اس کو ذبح کیا گیا تھا، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ اگلا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضور کی بھی خاص نسبت ہے اور امت محمدیہ کی بھی خاص نسبت ہے، اس لیے ہم درود میں حضور اور حضور کی آل اور ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کا بالخصوص ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا تذکرہ جو اسماعیل علیہ السلام سے متعلق خواب آیا سورۃ الصافات میں 37ویں سورت آیت نمبر 101 سے 107 تک، اور اس کا اختتام ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا ایک ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ کر لیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا۔ یوں قرآن مجید میں، سنت مطہرہ میں اور اجماع کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بائبل سے بھی یہ ثابت ہے، کتاب مقدس بائبل کے اندر قربانی جو ہے یہ بہت جگہوں پر زیر بحث آئی ہے۔
قربانی وہ ہدیہ ہے جو اس بائبل کے اندر جو اس کا تصور ہے وہ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ وہ ہدیہ ہے جو اس غرض سے پیش کیا جائے کہ ہدیہ دینے والا اور لینے والا ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، یعنی یہ قربانی قربت کا باعث ہے۔ بائبل اس تصور کو بیان کرتی ہے اور قرآن بھی اس تصور کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے میں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ اٹونمنٹ، یہ ایک انگلش کا لفظ ہے جو بائبل میں بھی آیا ہے۔ اٹونمنٹ بنیادی طور پر قربانی کا ہم معنی کے طور پہ آتا ہے، جو اردو نسخے ہیں وہاں قربانی ہے، جو انگلش نسخے ہیں وہاں پر یہ لفظ ہے، تو اس کا مفہوم ایٹ ون سے نکلا ہے، یعنی اس کا ترجمے کے آپ سمجھ لیں کہ دو جو الگ الگ ہوں وہ قریب آ جائیں اور قربت پا جائیں۔ لفظ قربانی پرانے عہد نامہ کے عبرانی متن میں بھی کئی جگہ آیا، اردو تراجم میں بھی بے شمار جگہ آیا، نئے عہد نامہ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے۔ نئے عہد نامہ میں یونانی متن میں صرف ایک جگہ پر ہے، مرکز میں اس کے 7ویں باب کی 11ویں آیت میں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کی بائبل میں 5 قسمیں آئی ہیں۔ ایک سوختنی، جس کو جلانا سوختن سے ہے، دوسری سوختنی کی قربانی، دوسری نظر کی قربانی، تیسری سلامتی کا ذبیحہ، چوتھا خطا کی قربانی اور 5واں جرم کی قربانی، جرم کی کفارے کے طور پہ قربانی۔ اور بائبل میں اگر آپ اس کا پوری بائبل کا عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم کا اگر احاطہ کریں اور مطالعہ کریں تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی۔ میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں کہ قربانی کا ذکر 172 بار ہے بائبل میں، عہد نامہ جدید اور قدیم دونوں ملا کے تمام کتب میں، اور قربان گاہ کا ذکر 36 بار سے زائد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چلا کرتے تھے، آپ جہاں سفر فرماتے وہاں پر جب قیام کرتے تو عبادت گاہ اور قربان گاہ دونوں کو بنا دیتے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ قربانیاں کرنے اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشی، اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔